پہ کوئی نظام ہے ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی تم پیدا بھی اپنے سہارے، جیو بھی اپنے سہارے، مرو بھی اپنے سہارے، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کرنے والے. کچھ ملک ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ہر معاملے میں تمہاری مدد کریں گے، جو تم نے کرنا ہے کر لو. یہ جتنے بھی سکھانے والے ہیں یہ ہمیں کتنے سال کا سمجھ رہے ہیں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. اگر یہ مخلوق اللہ کی مخلوق اشرف مخلوقات ہے اور اس کی عمر صرف 70-80 سال ہے تو پھر اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ یہ تو کچھ بیچتا ہی نہیں پھر. کیوں؟ بھئی یہاں جو چھوٹے چھوٹے ستارے سیارے ہیں ان کی عمریں اربوں سال ہیں. ہمارا سورج اس پورے نظام کے اندر موجود سورجوں کے مقابلے میں قطرے کی طرح ہے. جو دوسرے آسمان میں سورج موجود ہیں، دوسرے نظامات شمسی کے اندر، دوسری گیلیکسیز وغیرہ کے اندر اتنے بڑے ہیں کہ ہمارا سورج اس کے مقابلے میں قطرے کی طرح ہے. ان کی عمریں اربوں سال ہیں. یہ اشرف مخلوقات نہیں ہیں. ان کو خدا نے کہا یہ سب تمہاری خدمت کے لیے تسخیر کیے گئے ہیں. جن کو خدا نے ہمارے لیے تسخیر کیا ہے ان کی عمریں اربوں سال ہیں اور ہم خود 70 سال. آپ خود سوچو یہ کیا بات ہوئی. یعنی مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی آپ کا کیا مقام، آپ کی کیا عزت، آپ کا کیا شرف، اور یہ اور وہ سب کچھ ہے، اور آپ کے پاس زندگی میں 5 منٹ ہیں بس. کیا شرف ہوا، کیا مقام ہوا بھائی؟ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ انسان کے بارے میں ہے 60-70 سال کی، یہ انڈرسٹینڈنگ بالکل غلط ہے. یہاں ہم اشرف مخلوقات ہیں تو دوسری مخلوقات سے اشرفیت تقاضا کر رہی ہے کہ ہماری زندگی میں سبسٹینس ان سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. یا اشرف نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر تو بات صحیح ہے. لیکن اگر اشرف ہیں تو پھر بتاؤ کون سی چیز ہمارے اندر ہے؟ عمر میں ہم ان سے زیادہ ہے؟ نہیں. ظاہری تو عمر کے اندر جانوروں کی طاقت ہم سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ کوئی بھی انسانی طاقت بتاؤ جو جسمانی طاقت ہو. ہم تیز چلتے ہیں، زیادہ سونگھتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ اچھا چکھتے ہیں. کسی ایک طاقت میں بھی جانوروں سے بہتر نہیں ہیں ہم. نہ عمر میں اگر عمر کا مقابلہ ہو نا تو کچھوا ہم سے زیادہ جیتا ہے. آپ کو بتائیے اس وقت دنیا میں کچھ کچھوے ہیں جن کی عمر 150 سال ہے. بندوں میں تو مجھے کوئی نہیں پتا انسان کی جس کی عمر 150 سال ہو. اور بعض ویل مچھلیاں ہیں جو کئی سو سال پرانی ہیں. کیڑے مکوڑوں کو تو سوچ رہے ہیں کہ کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو خوردبین سے آپ دیکھیں گے کبھی مریں گے ہی نہیں. تو اگر عمر کا کوئی حساب ہو تو جانور ہم سے آگے ہیں. جسمانی طاقت کا کوئی حساب ہو، جسمانی طاقت میں تقریباً ہر جانور ہم سے کسی نہ کسی چیز میں بہتر ہے. ہماری اشرفیت کیا ہے پھر؟ کس چیز میں اشرفیت ہے؟ لے دے کر اگر ان تمام باتوں کو ختم کر لیں جو دنیا میں سمجھا رہی ہے جس میں کوئی اشرفیت نہیں، تو جو ہماری اشرفیت بنتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک عقل ہے. بس یہ معیار اشرفیت ہے. اس عقل کا ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس عقل کے پیچھے ایک اور داستان لگی ہوئی ہے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اتفاقاً کل پرسوں ایک کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 120 سال پہلے یونان کے کسی ساحل کے نزدیک کشتی، چونکہ وہاں میڈیٹرینین میں ڈوبی ہوئی کشتیاں بہت ہیں، پانی کی جہاز، اس میں وہاں سے کوئی 120 سال پہلے ایک پیس نکلا تھا، میٹیلک تھا. اس میٹیلک پیس کو دیکھتے ہی یہ سمجھ گئے تھے کہ اس میں کچھ ہے. پھر بعد میں وہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے، چونکہ وہ سارا کا سارا پتھر ہوا تھا تو میٹیلک، لیکن پتہ نہیں 1500 سال سے وہ مٹی میں پڑا ہوا تھا، 2000 سال سے، تو وہ سب کا سب سخت ہو کے مٹی سے پتھر بن گیا تھا.
تو بعد میں پھر جب ایکس رے ٹیکنالوجیز آئیں، اس کے بعد اب اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آئیں، جب انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا تو اس کے اندر ایک میکینزم تھا، اس میں گیئرز تھے، میکینزم تھا، اور گیئرز اور میکینزم کو انہوں نے پھر جناب علی 3D اسکین آ گیا ہمارے پاس، تو انہوں نے اس کو 3D اسکین کیا، اور 3D اسکین کرنے کے بعد جب اس کو ویژولائز کیا، ری بلڈ کیا کمپیوٹرز کے اوپر، تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو پیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ایک میکینزم ہے جس میں ایک ہینڈل لگا ہوا ہے، اور اس ہینڈل میں آپ گھمائیں تو اس کی گراریاں پتہ نہیں کتنی گراریاں گھومیں گی اور فیس کے اوپر آپ کو بتا دیں گی کہ اس سال میں سورج گرہن کب ہوگا، اس سال میں چاند گرہن کب ہوگا۔ یہ 2000 سال پرانا پیس ہے۔ اچھا، ہیومن انڈرسٹینڈنگ جو اس وقت ہماری سائنس کی ہے اس میں یہ پیس ایبسولوٹلی مسفٹ ہے، کیونکہ 2000 سال کی ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انسان کے پاس یہ معلومات تھی ہی نہیں۔ چیئر ایسد کہ اس کے گیئرز بنا لے اور ایک، اسی کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں، ایک کمپیوٹر ڈیولپ کر دے بغیر الیکٹرانکس کو استعمال کیے جس میں وہ یہ معلومات ہمیں دے سکے، یہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ یعنی ہماری جو نالج اور انفارمیشن کی ہسٹری ہے اس کے اندر یہ مسفٹ ہے۔ آپ کو ری کیلکولیٹ کرنا پڑے گا، اس کا مطلب ہے کچھ اور ہوا تھا پیچھے، ہم غلط سمجھ رہے تھے۔ یہ عقل کا ایک استعمال ہے یا نہیں؟ عقل کا ایک استعمال ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہی کہ جن لوگوں نے عقل کو 2000 سال پہلے ہمارے حساب سے معجزاتی طور پہ استعمال کر لیا، کیونکہ 2000 سال پہلے اتنی عقل ہمارے حساب میں نہیں تھی، یہ استعمال کر لیا، یہ پیس بنا لیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، جنہوں نے یہ پیس بنایا 2000 سال پہلے، کیا یہ پیس بنانا ثابت کرتا ہے کہ وہ زیادہ سعادت مند تھے؟ ثابت کرتا ہے کیا یہ؟ نہیں۔ عقل استعمال ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کنفرم عقل استعمال ہوئی تھی، اور بہت سوفسٹیکیٹڈ عقل استعمال ہوئی تھی، اور ہماری چین آف ہسٹری کے حساب سے ایبسولوٹلی اب نارمل ہے کہ وہ اس زمانے کے اندر یہ عقل استعمال کر گئے تھے۔ البتہ بہت ہوشیار لوگ ہیں، چین کو غلط ثابت بھی کیا تو یونان سے ثابت کیا، یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا میں اور ایران میں کیا ہو رہا تھا، اور وہ 3000 سال پہلے ہوگا۔ انڈس ویلی سویلائزیشن 4000 سال پہلے کی ہے، یہ گریس کا جو پیس نکلا ہے یہ ان کے مقابلے میں 2000 سال بعد ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی ہمارے ایکسپلوررز کے پاس اتنی طاقت آئے جو ان علاقوں کے اندر جو کچھ 4000 سال پہلے تھا وہ ثابت کر سکیں۔ آپ کہیں خوش فہمی میں، خوش فہمی میں نہیں ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہمارے پاس ایجپٹ میں پیرامڈس کے اندر ہے یہ کنفرم 4000 سال سے کم نہیں ہے، اور اس میں کاسمولوجی کی پوری ڈیٹیلز برکس کے اندر ہے، بلڈنگ کے اندر ہے۔ تو 4000 سال پہلے ہیومن ہسٹری آف انفارمیشن میں بالکل اپسیٹ ہے یہ۔ اس کا مطلب ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ چلو میں کہہ کہ سمجھ گئے، یہ ہو گیا انسان کی عقل 4000 سال پہلے بھی اتنی زیادہ تھی، جنہوں نے یہ کیا وہ سعادت مند تھے۔ یہ بلڈنگ ثابت نہیں کر رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ اپنی عقل کا کیا استعمال کریں، اس سے کیا بنا لیں، یہ پتہ نہیں چلائے گی کہ آپ سعادت مند ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بنائیے بلڈنگز، بنائیے 200 منزلہ بنائیں، انڈر گراؤنڈ سوئمنگ پول بنایا ہے جو دنیا کا سب سے گہرا سوئمنگ پول ہے، اس میں تیرنے والے زیادہ سعادت مند ہو جائیں گے؟ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بن گئے، اس کا ایک اوپر کا حصہ اس کو آن ٹاپ کہتے ہیں، جو آن ٹاپ پہنچ گیا وہ زیادہ سعادت مند ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ عقل کا استعمال نہیں ہے جو انسان کو کہیں پہنچائے گا۔ عقل کا کون سا استعمال ہے جو انسان کو کہیں پہنچائے گا؟ ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بھائی یہ تو ہو گئیں بلڈنگز، انسٹرومنٹس، ڈیوائسز، مینز آف ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن، یہ سعادت مند نہیں کرتے۔ کیوں؟
آپ کے پاس دنیا کا بہترین انٹرنیٹ موجود ہے، سب سے اچھی اسپیڈ آپ کے پاس ہے، یہ کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے۔ بتاؤ جو میسج ٹریول کر رہا ہے وہ میسج کیا ہے؟ آپ کے پاس دنیا کی بہترین گاڑی ہے جس میں بیٹھ کر آپ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں، کتنی بھی اسپیڈ سے چاہیں، یہ ایشو نہیں ہے۔ یہ بتاؤ جہاں تم پہنچ رہے ہو وہ کیا ہے؟ یہ جو دعائیں ہیں یہ بڑی عجیب ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک و پاکیزہ وہ ذات ہے جس نے اس کو ہمارے لیے تسخیر کیا، ہم تو اس کو تسخیر نہیں کر سکتے تھے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو پلٹ کے خدا کی طرف جانا ہے۔ یعنی اب وہ ہم سے کہہ رہا ہے تم ایک شٹل میں بیٹھ گئے جس سے بیٹھ کر یہاں سے اٹھے اور آئی ایس جو مثال کے طور پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن آسمان کے اندر ہے، وہاں جا کے تم نے ڈاک کر لیا، وہاں پہ تم وہ ایسٹروناٹ ہو گئے جو وہاں پہ زندگی گزار رہے ہو، یہ سفر تم نے کر لیا۔ یہ سفر چھوٹا ہے، اصلی سفر وہ ہے جو خدا کی سمت ہے، وہ اصلی سفر ہے۔ یہ بتاؤ تم نے 32,000 کلومیٹر طے کر لیے، خدا کی طرف سفر میں کیا طے کیا؟ آپ انٹرنیٹ کے اوپر بہترین اسپیڈ دکھا کر بہترین ڈیٹا بہت بڑی مقدار میں ادھر سے ادھر کر لیں گے، یہ بتاؤ اس ڈیٹا نے تمہیں خدا کی طرف بڑھنے میں مدد دی ہے؟ ہر معاملے میں سوال یہی ہے، ہر معاملے میں۔ یہ بتاؤ جو اصلی تمہارا ہدف تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس ہدف میں تمہاری عقل نے کیا مدد دی ہے؟ اب ایک آدمی آئنسٹائن ہے اپنی عقل کے اندر، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آئنسٹائن ہو، سب آئنسٹائن ہو جائیں۔ میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں، سب آئنسٹائن ہو جائیں، نعوذ باللہ سب فاسق ہوں، گندم کے ذرے کے برابر بھی خدا کے نزدیک قیمت نہیں ہے، گندم کے ذرے کے برابر بھی قیمت نہیں ہے اگر یہ فسق و فجور لے آئے، نعوذ باللہ۔